मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर, G20 ममालिक ने जो तरक्की पजीर ममालिक को कर्जे दिए थे, उन कर्जों को 1 साल के लिए मुंजमद करने का फैसला हुआ है। इससे कई तरक्की पजीर ममालिक को फायदा पहुंचेगा, बशमूल पाकिस्तान, जिनकी सनतें, जिनकी जो मईशतें हैं वो कोरोना की वजह से बुरी तरह से मुतासिर हुई थी। फिर एक और खबर यह है कि पाकिस्तान को IMF से भी 1.4 अरब रुपए का कर्ज जो है वो मिलने की खबरें हैं। ये दोनों खबरें पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी हैं, जो कि कोरोना की वजह से बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। लेकिन कोरोना के हवाले से सूरत हाल अभी भी तशवीशनाक है। केसेस है जिनकी तादाद में बदस्तूर इजाफा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो लॉकडाउन है उसमें भी अब नरमी कर दी गई है। लोग जो है वो बाहर निकल रहे हैं, काम पर जो है वो जा रहे हैं। लॉकडाउन में जो नरमी का फैसला हुआ है वो इस बुनियाद पर किया गया कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना का जो फैलाव है उसकी जो शरह है फैलाव की, या जो प्रोजेक्शंस थी उस हवाले से, उससे वो कम है। डॉक्टर जफर मिर्जा ने इस हवाले से जो है वो ब्रीफिंग दी थी मंगल के रोज, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि अमवात की शरह पाकिस्तान में कोरोना से दुनिया के मुकाबले में कम है। दुनिया में अमवात की जो शरह है वो 6.2% है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये शरह 1.7% है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अंदाजे ये थे, प्रोजेक्शंस ये थी कि 14 अप्रैल तक पाकिस्तान में जो कोरोना के मरीज हैं उनकी तादाद 18,000 तक जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान में जो कंफर्म केसेस की तादाद वो 5,716 रही। तो ये दोनों चीजें जो है वो देखी गई, और उसके बाद फिर ये फैसला हुआ कि मुल्क में जो पाबंदियां हैं उनमें भी नरमी की जा सकती है। लेकिन क्या हमें इस बीमारी के फैलाव का सही तरह से अंदाजा है या नहीं? क्या हमारे पास सही आदादो शुमार हैं? क्योंकि कुछ हालिया जो खबरें हैं वो बड़ी तशवीशनाक है। एक तो बहुत सारी ऐसी अमवात के बारे में कहा जा रहा है जो कि रिपोर्ट हो रही हैं, जिनके बारे में ये शुबा है कि ये अमवात भी कोरोना की वजह से हुई, लेकिन ये रिपोर्ट नहीं हुई। वजीर आला सिंध ने इस हवाले से गुज़िश्ता रोज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिक्र किया कि कुछ लोग अस्पतालों में लाए जा रहे हैं जिनके बारे में ये शुबा है कि वो कोरोना के मरीज से, लेकिन इस बात की तस्दीक नहीं हुई। 24 घंटों में डेथ्स हो रही है। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बताया था, वो कंटिन्यू कर रहा है फिनोमेना। ऐसे केसेस भी अस्पतालों में आ रहे हैं और थोड़ी तादाद उनकी ज़्यादा हो गई है, यानी वो आए तो उनकी, और जब एक बार किसी की जान चली जाती है तो फिर उसका टेस्ट नहीं लिया जा सकता, जो हमें एक्सपर्ट्स ने बताया है। लेकिन कुछ तफ्तीश की अस्पतालों ने की, एक्सरे वगैरह लिया है, और वो जो लंग्स की एक्सरे में पता ये चला है कि ये शायद मोस्ट प्रॉब्ली, फिर उन्होंने एक्सपर्ट से शेयर किया है कि जो कोविड पेशेंट्स हैं, कोरोना के पेशेंट्स हैं, उनके लंग्स इस तरीके से होते हैं। इस हवाले से भी बात की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो टेस्टिंग है वो उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की टेस्टिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने में वक्त लगा। शुरू में ये बहुत कम थी, लेकिन बाद में जो है वो इसमें इजाफा किया गया। कुछ जगहों पर अभी भी टेस्ट ना होने या टेस्ट लेट होने की जो है वो शिकायत हैं, या जिसको कहा जाता है रैशनल टेस्टिंग, उसकी वजह से टेस्ट होने में ताखीर का शिकार हो रही है, ताखीर हो रही है। रोजनामा डॉन की 14 अप्रैल की खबर के मुताबिक इस्लामाबाद में बहुत सारे मरीजों ने और लोगों ने शिकायत की है कि उनके जो टेस्ट हैं वो वक्त पर जो है वो नहीं किए गए, जिसकी वजह से उनको जो है वो मुश्किलात का सामना है। तो हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के दावे तो बहुत सारे किए जा रहे हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि रोजाना की कैपेसिटी जो है वो 4,000 है, अप्रैल के आखिर तक इसको जो 25,000 तक ले जाएंगे। लेकिन जो एक्चुअल टेस्ट है, जो टेस्ट होने की तादाद है, वो अभी भी जो है वो कम है। दुनिया भर में हो ये रहा है कि जहां जहां पाबंदियां नरम की जा रही हैं, जहां रिलैक्सेशन दी जा रही है, वहां पर
टेस्ट करने की जो तादाद है वो बढ़ाई जा रही है, और WHO की जो गाइडलाइंस है वो भी यही कहती हैं कि टेस्टिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ाई जाए, रोजाना टेस्टिंग कैपेसिटी 15 से 20 हजार होनी चाहिए, फिर ही पाबंदियां जो है वो कम की जा सकती हैं। हमने फैसले किए हैं, पाबंदियों में नरमी की है, वो फैसले इन्हीं आदाद शुमार से जुड़े हैं, लेकिन इन आदाद शुमार के सही असूल के लिए हमें अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाना होगी, देखना होगा कि बीमारी का जो फैलाव है वो कितना है, और फिर उसी बुनियाद पर जो है वो फैसले भी सही किए जा सकते हैं। बहरहाल, क्या हमारे पास कोरोना के फैलाव के हवाले से सही आदाद शुमार हैं या नहीं, ये इल्जाम अपोजिशन की तरफ से भी लगता रहा है कि हुकूमत सही आदाद शुमार इकट्ठे नहीं कर पा रही। क्या हुकूमत ऐसा कर रही है? एक तो इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे, फिर साथ ही साथ जो वफाक और सूबे की आपस की हम आहंगी है उस हवाले से भी बात हो रही है। अब जबकि नरमियों का फैसला हुआ है, तो क्या इन नरमियों को सही तरह से जो है वो इनका निफाज किया जा सकता है वफाक और सूबे में हम आहंगी के बगैर? और फिर ये भी कि उलमा और ताजिर जो अपने अपने तौर पर फैसला कर रहे हैं मार्केटिंग खोलने का, मसाजिद खोलने का, उस हवाले से क्या होना चाहिए? इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आकर अपनी डिबेट का आगाज करेंगे और मेहमानों का तारुफ भी कराऊंगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट वेरी क्विकली जो मेहमान मौजूद है उनका मैं तारुफ करा दूं। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर साहब अब ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मुस्तफा नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वफाक के वजीर मुमलिकत जनाब अली मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अली भाई, आपका बहुत शुक्रिया। और मियां जावेद लतीफ साहब भी हमें फोन लाइन पर जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। मियां जावेद लतीफ साहब का बहुत शुक्रिया। मैं मुस्तफा नवाज खोखर साहब आपसे इस डिबेट का आगाज करना चाहता हूं। ये सूबों और वफाक के दरमियान जिस तरह से मामला चल रहे हैं, जो नरमियां उठाने का मामला है, क्या आपको लगता है कि ये सूबे और वफाक की हम आहंगी के बगैर चल सकता है? और फिर ये जो हम सूबे और वफाक के दरमियान सीज फायर कैसे करवा सकते हैं सर? देखिए रहमान भाई, सीज फायर का जहां तक ताल्लुक है तो हमने तो जो वज़ीर आला है सिंध के, उन्होंने तो हाथ बांधे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी हुकूमत के सामने और दीगर सियासी जमातों के कि ये वक्त सियासत का नहीं है। हम कोई सियासत नहीं करना चाहते। इस वक्त हमारा जो तमाम तर फोकस होना चाहिए वो अवाम की जिंदगियां बचाने पर होना चाहिए और कोरोना से लड़ने पर होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हम किसी भी महाजराई में उलझें। ये वक्त महाजराई में उलझने का नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब पहले दिन जब ये कोरोना में पाकिस्तान के अंदर आया, पहली जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिम्मे में उन्होंने इमरान खान साहब को अपनी मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया कि आपको जो हमायत दरकार होगी इस जंग में हम आपके साथ खड़े होंगे। और सिर्फ इसी वक्त नहीं, इससे पहले भी जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद के ऊपर कुछ लोग चढ़ दौड़ आए थे तो उस वक्त भी बिलावल भुट्टो ने कहा कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। तो हमने तो माजी में चाहे पाक भारत कशीदगी का मामला हो चाहे और कोई मामला हो, हमने हमेशा कंस्ट्रक्टिव सियासत की है और ये वक्त सियासत करने का नहीं है। हम अभी भी ये कहना चाहते हैं कि खुदा न खास्ता कि किसी भी उनके जो वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जो हमारे ऊपर उन्होंने इल्जामात लगाए, हम फिर भी उनका जवाब जो है एक अच्छे तरीके से देना चाहेंगे, मुदल्लल तरीके से देना चाहेंगे। जहां पर वो समझते हैं कि हम उन्हें मुतमईन करने की गुंजाइश रखते हैं तो हम उन्हें मुतमईन भी करेंगे। अच्छा। लेकिन हम ये बुनियादी तौर पर हमारी पार्टी का फैसला है, हमारी लीडरशिप का फैसला है, बिलावल भुट्टो साहब का फैसला है कि हमने कतन इस वक्त ना महाजराई में उलझना है और ना ही हमने इस मामले के ऊपर सियासत करनी है। ठीक, बट अली मोहम्मद साहब, ये अब आप अगर पाबंदियों में नरमी की बात की जा रही है, और एक तो आज जो सवाल से जिस तरह से कंफ्यूजन है, कोई वाजे पिक्चर नहीं है, कुछ जगहों पर लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन है कि कहां पर जो है वो कोई कारोबार खुले हैं, कहां पर जो है वो बंद है। क्या सूबे और वफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन के बगैर इस मामले को आगे लेकर चला जा सकता है? आप लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी सर, जहां पर अगर हम कहते हैं कि एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग भी हो और दूसरी तरफ जो लॉकडाउन है उसके अंदर नरमी भी हो। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं जो मुस्तफ़ा साहब ने जिन जज्बात का इजहार किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये भी यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये एक तरफा नहीं होगा इंशाअल्लाह। अगर मुराद अली शाह साहब या बिलावल साहब जो हैं एक कदम बढ़ाएंगे तो खान साहब 2 या 3 कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि वो बड़े भी हैं, उम्र में भी, ओहदे में भी, रुतबे में भी। वो वज़ीर आज़म हैं और मुराद साहब वज़ीर आला हैं। बाकी इस बात से इनकार नहीं है कि तुम तो तेज जानात हमारी तरफ से भी आए, उनकी तरफ से भी, लेकिन ठीक है,
ہو بھی سکتا ہے سیکنڈ تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ کی طرف سے، لیکن خان صاحب کی طرف سے ابھی تک الحمدللہ وہی بات ہے کہ وہ سپورٹ کریں گے مراد صاحب کو ہر چیز میں. آپ کا جو سوال ہے رحمان صاحب، اس پہ عمران خان صاحب کا ویژن بڑا کلیئر ہے فرام ڈے ون. وزیر اعظم صاحب نے پہلے دن سے یہ بات کی تھی کہ ہمارا غریب ملک ہے، ڈیولپنگ کنٹری ہے، مزدور اور دیہڑی دار طبقہ بہت زیادہ ہے اور چھوٹا دکاندار بے انتہا ہے، ان کو بہت بڑی تکلیف ہونی ہے. ان کو اس کی بھی فکر تھی کہ ایک طرف کورونا ہے اور اس طرف لوگوں کے کھانے پینے کا خوراک کے مسائل ہیں، روزگار کے بھی مسائل ہیں. تو انہوں نے اس کو بیلنس کرنے کی بات کی. ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں، ہم جو ہے علاقے کی بنیاد پہ لاک ڈاؤن یا اسکیلنگ ڈاؤن کی طرف جائیں کہ ہم لوگوں سے بھی تعاون لیں، اجتماعات بھی کم کریں، اس پر بھی پابندی لگائیں، مساجد میں بھی جو ہے رش کم ہو. مکمل پابندی کی بات کبھی بھی مساجد کی ہم نے نہیں کی، لیکن ہم نے یہ کہا کہ وہاں پہ کم ہو. اس کے ساتھ ساتھ پبلک گیدرنگز بند کی گئی. لیکن جہاں تک اب صوبوں کا تعلق ہے تو یہ ایک نیچرل بات ہے رحمان صاحب کے، جہاں ہماری حکومت ہے وہاں آٹومیٹیکلی کوآرڈینیشن زیادہ ہونی ہے. محمود صاحب جو وزیر اعلیٰ کے پی ہیں پختونخوا کے، اور جو بزدار صاحب ہیں پنجاب سے، اور ہمارے ایل آئی پی ہیں بلوچستان میں. لیکن مراد علی شاہ صاحب کا جہاں تک تعلق ہے وہ اپنے صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کے پاس مینڈیٹ ہے، اور اس لیے ہم نے ان کو بیک کیا ہے کہ اگر وہ فل لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم کو سپورٹ کریں گے. پی ڈی ایم اے کی طرف سے جو سپورٹ ہوگی وہ ہو رہی ہے، وہ ہم کریں گے، مرکزی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اور خاص کر احساس پروگرام کی طرف سے. اب اس میں یہ ہے کہ اگر مراد علی شاہ صاحب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پورے سندھ کو بند کرنا ہے یا کراچی کو کچھ کھلا رکھنا ہے، کچھ بند کر، دیٹ از ہز ڈیسیژن. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے مرکز کی طرح تھوڑا پارشل لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہے، دیٹ از اگین ہز ڈیسیژن. وی ول اسٹینڈ بیہائنڈ ہز ڈیسیژن بیکاز ہز ڈیسیژن از اے decision of a unit of a federation with which we will stand. لیکن ہمارا ویو اس پہ ان کو پتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فل لاک ڈاؤن کی طرف ہم لوگ نہ جائیں، کیونکہ اس کا یہ بھی نہیں پتا رحمان صاحب کہ کتنا چلے گا. اور پاکستان کی جو ہے ہم نے کسی نہ کسی لیول پہ معیشت کی صنعت کی ہم نے اس کا پہیہ جو ہے وہ چلانا ہے. لیکن بہرحال اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ اس وقت اتفاق و اتحاد کی بے انتہا ضرورت ہے، اور انشاءاللہ مرکز بڑا رول پلے کرے گا. ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ صوبے بھی انشاءاللہ سپورٹ کریں گے. اچھا، میں علی محمد صاحب ذرا میاں جاوید لطیف صاحب کی ذرا بات سن لیں. میاں جاوید لطیف صاحب، آپ نے دونوں کی گفتگو سنی، مصطفیٰ نواز کی اور علی محمد کی. یہ صوبوں اور وفاق کے درمیان جو ہم آنگی ہے، ایک تو میں چاہتا ہوں ذرا اس پر آپ اپنی رائے دے دیں. اور کیا یہ جو ہم پابندیاں نرم کرنے کی بات کرتے ہیں، جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ ہو، دوسری طرف جو ہے وہ معاملات بھی آگے بڑھیں، ذریعہ معاش بھی کھلا رہے، یہ صوبوں اور وفاق کے درمیان ہم آہنگی کے بغیر کیا ممکن ہو سکتا ہے؟ رحمان، بات سیدھی ہے کہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کے سمے سے یہ چیزیں بالا تر ہیں. وہ اس طرح آپ یہ دیکھیں کہ موصوف کو یہ علم نہیں ہے کہ اس وبا کی نہ کوئی ویکسینیشن ہے نہ کوئی اس کی میڈیسن ہے. اس کا دنیا میں ایک ہی حل طریقہ کار نکلا ہے یا اصول وضع ہوا ہے کہ لاک ڈاؤن سے، تاکہ لوگوں کو کم سے کم اموات ہوں اور بچایا جا سکے ان کی زندگیوں کو. مگر بھائی صاحب جو ہیں وہ اس ضد میں پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں، میرے منہ سے کیونکہ نکل گیا ہے لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. اب مصروف فرماتے ہیں کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، نرمی آنی چاہیے. صوبے جو ہیں وہ لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیتے ہیں، اور اگر اس کی کنٹرول میں نہیں ہے، خاص طور پر اپنے ان کے جہاں حکومتیں ہیں صوبوں میں، اگر وہ بھی اس کی بات نہیں مانتے تو کم از کم یہی ان کی بات مان لے. کیوں کنفیوژن پیدا کر کے لوگوں کو خوار کر رہے ہیں اور بار بار ذکر کرتے ہیں کہ میں دہاڑی دار لوگوں کو کدھر لے کے جاؤں. بھائی بات یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ کون سے کسی دہاڑی دار کو دہاڑی مل رہی ہے، اس کو کام مل رہا ہے، کوئی دکان کھلی ہے، کوئی فیکٹری کھلی ہے، معیشت کا بھی نقصان ہو رہا ہے. اور لاک ڈاؤن سے آپ نے لوگوں کی زندگیوں کو جو بچانا تھا اس کا بھی نقصان اسی طرح ہو رہا ہے. نہ لاک ڈاؤن کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے، نہ معیشت کا کوئی بھلا ہو رہا ہے. یہ تو حالت ہے اس بندے کی. اچھا، مگر علی محمد صاحب یہ بڑی رسکی چوائس ہے جو حکومت نے لی ہے سر. کیا آپ کو لگتا ہے یہ ویل تھاٹ آؤٹ جس کو ہم کہتے ہیں فیصلہ ہے، یہ وہی اسی طرح کا فیصلہ ہے؟ رحمان صاحب، پہلی تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی، یہ بندے مندے کی بات چھوڑیں. ان کی لیڈرشپ کے بارے میں بڑے احترام سے گفتگو کرتا ہوں اور کروں گا آج پروگرام میں بھی. تو یہ وزیر اعظم صاحب بھی کہہ سکتے ہیں، صاحب نہیں کہنا چاہتے وزیر اعظم کہیں. یہ بندہ مندہ چھوڑیں، ہم گلی محلے کی گفتگو نہیں کر رہے. آپ ایک نیشنل پہ بیٹھے ہیں.
یہ میری ایک رائے ہے، بڑے احترام سے میں کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ نواز شریف صاحب یا شہباز صاحب کو میں نے ہمیشہ ان کی عزت احترام سے، تو میرے لیڈر ہیں، تو چاہے ان کو جتنے بھی برے لگے لیکن ہمارے لیے تو محترم ہے، ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے، تو درخواست یہ ہوگی کہ ہم ذرا جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے، شائستہ گفتگو ہوتی ہے، ہم نے یہاں کسی کو نیچا تو دکھانا نہیں، اور آج کل حالات ویسے بھی اتفاق و اتحاد کی آپ بھی بات کریں، میں بھی کروں، جوید لطیف کر رہے ہیں، تو میری ریکویسٹ جی یہ ہے کہ شہباز صاحب کو ہم نے بلایا، ان سے رابطہ بھی ہوا، پارلیمانی کمیٹی میں بھی آئے، اس کے بعد ہم نے پارلیمانی کمیٹی بنائی، اس کے ایک اجلاس بھی ہو گئے ہیں، 20 تاریخ کو دوسرا اجلاس ہے، اس میں مشاہد اللہ صاحب ان کی طرف سے اور خواجہ صاحب ان کی سینئر لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہے، ان کے جتنے پوائنٹس ہوتے ہیں وہ ہم نوٹ بھی کرتے ہیں، اور پچھلی میٹنگ میں بڑا پازیٹیو انہوں نے کمنٹس کیے ہیں خواجہ آصف صاحب نے، اس سے ہاں جو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔ یہاں میرے محترم جوید لطیف صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا، میں اس کا جواب اس طرح سے دوں گا، دیکھیں عمران خان صاحب ایک جمہوری لیڈر ہیں، ہماری جماعت کے اندر بھی بہت جو ہے ہر چیز ڈیبیٹ ہوتی ہے، لڑائی تک ہوتی ہے، بات پہ گفتگو ہوتی ہے، میرے جیسا ایک جونیئر شخص بھی وزیر اعظم کو اٹھ کے بات کر جاتا ہے، اور بھی لوگ بات کرتے ہیں، وہ سنتے ہیں، انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ایز نیشنل لیڈر، ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان کے بھی میری سوچ یہ ہے کہ ہم فل لاک ڈاؤن کرفیو لائک سچویشن کی طرف نہ جائیں، ہم جو ہے کریں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی مرضی اپنی اکائی پہ بھی نہیں ٹھونسی، نہ انہوں نے محمود خان صاحب جو ہمارے جماعت کے وزیر اعلیٰ ہیں، نہ سردار عثمان بزدار صاحب، ان کو انہوں نے ایک لبرٹی دی ہے، اور یہی ڈیموکریسی ہے کہ آپ نے جس میں اپنی رائے کا اظہار کیا، ان کو اجازت دی، کبھی آپ جس طرح فیل کرتے ہیں، آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ وزیر اعلیٰ ہیں، آپ اپنا فیصلہ خود کریں گے، ایسا تو ہے نہیں اس طرح میاں صاحب کے دور میں ہوتا تھا کہ میاں صاحب کی طرف سے ڈکٹیشن جاتی تھی اور سب لوگ اس کو اوبے کرتے تھے، یہاں تو جمہوریت ہے۔ باقی دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں میرے بھائی نے بات کی جاوید لطیف صاحب نے کہ مزدور کہاں جائیں، دیکھیں اس وقت معیشت کا پہیہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ایگریکلچر اور صنعت پہ اور کنسٹرکشن انڈسٹری پہ۔ آخری بات میں کر رہا ہوں، تو زراعت کا ابھی کٹائی ہونے لگی ہے، ویٹ کی بہت بڑے پیمانے پہ ہونے لگی ہے اور سٹارٹ ہو بھی چکی ہے بہت جگہوں پہ، وہاں آپ کا مزدور خطرہ ہے۔ دوسرا جو انہوں نے صنعت کو ایک بہت بڑی ریلیف دینے کی بات کی ہے، اور ساتھ ساتھ کنسٹرکشن انڈسٹری میں دنیا جہاں کا کروڑوں مزدور، لاکھوں مزدور وہاں لگتا ہے، ان کو بھی جو ہے اجازت ہے وہاں پہ کام کر سکتے ہیں، بڑے بڑے کھیت ہوتے ہیں۔ بیسیکلی دیکھیے لاک ڈاؤن کا مقصد کیا ہے، مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے قریب نہ جائے، وہاں بڑے بڑے سر میری ذرا گزارش جی سر میری ذرا گزارش یہ ہے کہ یہ بڑی غیر معمولی صورتحال ہے، اس میں آپ فیصلے صوبوں پر ضرور چھوڑ سکتے ہیں اور فیصلہ لینے میں صوبوں کو ضرور آگے کر سکتے ہیں، لیکن دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہے کہ آپ کسی پر اعتماد کر کے اس کو آگے کریں اور کہیں کہ جو اس کا فیصلہ ہوگا وہ میرا فیصلہ ہوگا، ایک یہ ہے کہ آپ ان کے خلاف پریس کانفرنسیں بھی کر رہے ہیں، آپ پریس کانفرنسوں میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے فیصلے جو ہے وہ غلط ہے۔ میرے خیال ہے دونوں چیزوں میں علی بھائی تھوڑا سا فرق ضرور، بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ صوبوں پر وزیر اعظم تو خود کوئی بات نہیں کرے، لیکن وزیر اعظم اتنے طاقتور تو ہیں کہ اگر وہ کوئی مراد علی شاہ کے خلاف بیان دیتا ہے تو اس کو روک تو سکتے ہیں نا، کہ آج سے جس طرح کل انہوں نے سپریم کورٹ کے حوالے سے کہا، انہوں نے کہا کوئی بیان نہیں دے گا، تو یہی چیز وہ سندھ کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی سندھ کے خلاف جو ہے وہ بیان نہیں دے گا۔ دو پوائنٹس اٹھائے علی زیدی بھائی نے اور جو ہمارے فیصل واڈا صاحب ہیں انہوں نے، کیونکہ وہ حالانکہ وہ فیڈرل منسٹر ہیں لیکن ظاہر ہے وہ ریزیڈنٹ ہیں کراچی کے، تو کراچی کے ایشوز پہ انہوں نے کچھ ایشوز اٹھائے، بات کی، اور اس سے پہلے بھی جو ہے ہمارے محترم سعید غنی صاحب نے وہاں سے کچھ ایشوز اٹھائے تھے اور اس کا جواب بھی انہوں نے دیا۔ ایک بیسک جو کنسرن اٹھایا اور یہ بڑی ویسے امپورٹنٹ بھی ہے اور میں ایکسپیکٹ بھی کروں گا مصطفیٰ بھائی اس پہ اچھا ایک رسپانس بھی دیں گے، کہ فیصل واڈا صاحب نے یہ ایشو اٹھایا رحمان صاحب کہ سندھ پورے میں یہ ایشو ہے، لیکن کراچی بہت بڑا شہر ہے سندھ کا، پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، معاشی ہب ہے، ساتھ میں حیدرآباد، بہت دنیا ادھر رہتی ہے، تو آپ نے جو ہے 10% کے قریب، اس سے بھی شاید کم آپ نے کراچی کے لیے اور حیدرآباد کے لیے مختص کیا، اور باقی کا آپ نے 80% پلس سے زیادہ جو ہے انٹیریئر سندھ میں دینے کی بات کی، حالانکہ آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ مسائل یہاں پہ، تو انہوں نے جنرل ایشو ہے، یہ بات میں البتہ ایگری کرتا ہوں کہ اس طرح کے ایشوز دونوں طرف کو جو ہماری کوارڈینیشن کمیٹی ہیں، جس میں ایک کو خان صاحب خود ہیڈ کرتے ہیں، آخری بات، ایک کو تو خان صاحب خود ہیڈ کرتے ہیں، جس میں مراد علی شاہ صاحب، سردار عثمان بزدار صاحب اور محمود خان صاحب بلوچستان کے وزیر اعلیٰ صاحب اور ہمارے HK کے وزیر اعظم اور اس کے ساتھ ساتھ بالکل بلتستان کے وزیر اعلیٰ صاحب،
اور یہ مت بھولیں کہ AJK کے وزیر اعظم اور گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ صاحب دونوں جو ہیں مسلم لیگ نواز سے ہیں، ان سب کو خان صاحب خود درج کرتے ہیں. دوسری آپ کی جو کمانڈ کنٹرول کی ہے اس کو ہمارے پلاننگ منسٹر جناب اسد عمر صاحب ہیڈ کرتے ہیں. وہاں پہ ایشوز اگر زیادہ ہم اٹھائیں تو یہ میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. میں یہ دونوں جو چیزیں آپ نے کی نا، ایشو اٹھانا اور پھر جو سیاست کی بات ہو رہی، کیا لکیر کھینچی جا سکتی؟ مصطفیٰ بھائی میں ذرا بریک کے بعد آپ سے ذرا ڈیٹیل ریسپانس پہ چاہوں گا. ایک بریک لے رہے ہیں واپس. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، جو علی محمد صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا کہ ایشو تو ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ اٹھانے ہوں گے، اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں اگر کہیں کمی ہے، کہیں جو ہے وہ کچھ کرنا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے وفاقی حکومت کی طرف سے یا آپ کی جو مخالف سیاسی جماعت ہے ان کی طرف سے بھی بات ہوگی. کیا یہ لکیر کہیں کھینچی جا سکتی ہے کہ جہاں پر ایشو اٹھانے کو سیاست کا نام نہ دیا جائے اور سیاست کو ایشو اٹھانا نہ سمجھا جائے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں رحمان بھائی. کوئی انسان اپنی ذات کے اندر مکمل نہیں، اور کوئی فیصلہ جو ہے، جو پولیٹیکل فیصلے ہوتے ہیں، اگر ان کے اندر کوئی بہتری کی گنجائش ہے تو آپ پوائنٹ آؤٹ کر دیں، میڈیا پوائنٹ آؤٹ کر دے، کوئی اور سیاسی جماعت پوائنٹ آؤٹ کر دے، تو اس میں تو قطعاً کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب میں پھر یہ بات دہراؤں گا کہ جس وقت جن وزراء کا آپ نے ذکر کیا بریک پر جانے سے پہلے، جب وہ سخت باتیں کریں گے، پھر ان سخت باتوں کے جواب میں جواب آئے گا، تو پھر حالات جو ہیں وہ ایک اچھی سمت میں نہیں جائیں گے. علی محمد خان صاحب میرے بھائی ہیں، ہمیشہ اچھی اور شائستہ گفتگو کرتے ہیں. اب ان کے جو باقی کیبنٹ کولیگز ہیں ان میں سے اکثر کو چاہیے کہ وہ جس طرح علی محمد خان صاحب ایک مدلل طریقے سے اپنی بات کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، اسی طرح گفتگو کریں. اب چھوٹی سی ایک بات ہے کہ جس دن وزیر اعلیٰ کی پریس کانفرنس تھی، اس پریس کانفرنس کو PTV نے نہیں دکھایا. تو چلے جو وزراء نے کہہ دیا، جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن کیا اس وقت ان حالات میں جو غیر معمولی حالات ہیں، کیا یہ رویہ، یہ قدم کسی صورت بھی درست ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ کی پریس کانفرنس کو سرکاری ٹی وی چینل پر دکھائیں ہی نہ؟ اس وقت جو حالات ہیں رحمان بھائی، ان حالات کے اندر نہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ میں فیصلہ کر سکتا ہوں، اور نہ کوئی حکومت فیصلہ کر سکتی ہے کہ حالات میں کیا رخ اختیار کرنا ہے. ان ساری چیزوں جی مگر مصطفیٰ ایک چیز، چلیں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ دونوں اس بات پر آمادہ ہیں کہ جو سین وائسز ہیں وہ دونوں طرف سے آنی چاہیے. بہت سارے عام فیصلے جس طرح سے اب یہ حکومت کے سامنے اور یہ دونوں حکومتوں کے سامنے ہیں، اور وہ یہ کہ علماء کو اور جو مساجد ہیں ان کو کس طرح سے قائل کیا جائے، تاجروں کو کس طرح سے قائل کیا جائے. یہاں پر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کو کس طرح سے نپٹا جا سکتا ہے؟ کس طرح سے حکومتیں جو ہے وہ اس پر قریب آ سکتی ہیں کہ ایک فیصلہ ہو؟ وفاقی حکومت اب کہہ رہی ہے کہ 18 اپریل کو جو ہے وہ اجلاس کرنا ہے، انہوں نے اس کے بعد جو ہے وہ اس حوالے سے فیصلہ لینا ہے. تو یہ وہ عام فیصلے ہیں جس پر دونوں حکومتوں کو قریب آنا پڑے گا. بالکل. دیکھیے رحمان بھائی، ابھی تک جیسے اس پروگرام میں بھی گفتگو ہوئی، پوری دنیا میں اس کورونا کے مرض کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کا فی الوقت جو علاج ہے وہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ اور لاک ڈاؤن. اس کے علاوہ ہمیں دنیا میں کوئی اس کا علاج نہیں ہے جو ہم اس بیماری کا کر سکتے ہیں. اب لاک ڈاؤن کے اوپر پہلے دن سے، اور یہ بات میں بڑے ادباً اپنے بھائی علی محمد خان کے سامنے اور آپ کے ناظرین کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وزیر اعظم لاک ڈاؤن کے اوپر کنونس پہلے دن سے نہیں تھے، اور پھر جو صوبائی حکومتیں ہیں پھر فیصلہ کر لیا گیا، اور اس طرح نظر آیا کہ وزیر اعظم، اور اس کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا نے بھی لکھا، نیو یارک ٹائمز نے بھی لکھا، دیگر اخبارات نے بھی لکھا کہ وزیر اعظم تنہا نظر آئے اور پورے ملک نے ایک فیصلہ کر لیا، اور وہ ایک پریس کانفرنس ہوئی، اس پریس کانفرنس میں اناؤنس بھی کر دیا گیا. تو وزیر اعظم پہلے دن سے اس لاک ڈاؤن کے اوپر متفق نہیں ہے. اب آپ اپنا ساتھ بھارت میں دیکھیے، بھارت ہم سے بڑا ملک ہے، وہاں پر غربت کی جو سطح ہے وہ ہم سے زیادہ ہے، ان کے مسائل ہم سے زیادہ گمبھیر ہیں، ان کی معیشت بھی ہم سے بڑی ہے، ان کے سٹیکس بھی ہم سے زیادہ بڑے ہیں، لیکن بھارت میں اس وقت 3 مئی تک مکمل لاک ڈاؤن ہے. اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ دیکھیے کراچی بہت بڑا شہر ہے ہمارے ملک کے اندر، اور دیگر بڑے شہر موجود ہیں. ہمیں رسک نہیں لینا چاہیے کہ جس رسک کے نتیجے میں ہم کو خدا نخواستہ کو بہت بڑے نقصان کا شکار ہو جائے. تو ہمیں بہت تحمل سے چلنا ہے، پہلی چیز. دوسری چیز جو آپ نے علماء کرام کے حوالے سے بات کی، دیکھیے جو جید علماء کرام ہیں جن کی باتوں میں منطق ہوتا ہے، جن کی باتوں میں دانائی ہوتی ہے، جیسے غامدی صاحب ہو گئے، ان کی آپ گفتگو سن لیجئے، علامہ طاہر القادری صاحب کی آپ گفتگو سن لیجئے، مولانا فضل الرحمان صاحب، سراج الحق صاحب،
اور جماعت اسلامی کے کارکنوں نے تو ہمارے دل جیت لیے کہ انہوں نے پورے ملک میں مندروں کے اندر وہ گئے, اقلیتوں کے پاس گئے, اور بلا تفریق یہ جنگ کسی فرقے کی نہیں ہے, یہ کسی مذہب کی نہیں ہے, یہ تو ہم سب کی انسانیت کی بچاؤ کے لیے ہم نے لڑنا ہے. لیکن دوسری طرف ان لوگوں کو آپ ان کی حکمت, ان کی دانائی آپ ایک سائڈ پہ رکھیے, اور دوسری طرف ماشاءاللہ ہمیں ایسے جاہل مولویوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ جو اس چیز کو بالکل سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ان کے یہ جاہلانہ سوچ, جاہلانہ قدم کے نتیجے میں کیا آفت آ سکتی ہے. اگر سعودی عرب, اگر روزہ رسول اور حرم شریف اس سے آگے تو ہم مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں ہے. اگر وہاں پر اس چیز کے بارے میں احتیاط برتی جا سکتی ہے, اگر وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ نماز تراویح اور باجماعت نماز نہیں ہوگی تاکہ یہ بیماری نہ پھیلے, تو یہاں پر کیا جواز رہ جاتا ہے؟ دیگر اسلامی ممالک میں پاکستانی یہ جو چند ہمارے مولوی ہیں جنہوں نے اس طرح کی سوچ بنائی ہے, دیگر اسلامی ممالک میں ان کی سوچ کا مذاق اڑ رہا ہے. ہمارے ہاں جو جید عالم ہے جو یہ مصطفیٰ بھائی ذرا ایک منٹ دیں ذرا. میاں جاوید لطیف صاحب, یہ علماء والے اور مساجد والے معاملے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اور یہ جو اس کے ساتھ ظاہری بات ہے تاجروں والا معاملہ بھی جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. رحمان, بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ کسی جگہ کسی ریاست میں نہ کوئی اپوزیشن نظر آتی ہے, نہ کوئی حکومت کی تفریق نظر آتی ہے, بلکہ پوری کی پوری ریاست جو ہوتی ہے, جو پالیسی حکومت بناتی ہے وہاں کی, اس پر کاربند ہو جاتی ہے. یہاں بھی جو فیصلہ ہوا لاک ڈاؤن کا, مجھے یہ بتائیں کسی مذہبی جماعت نے, کسی سیاسی جماعت نے, کسی تاجر تنظیم نے, یا کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے بندے نے اس کی وائلیشن کی ہو؟ ہر بندہ آج تو ضرورت تھی یکجہتی کی. مجھے آج بتائیں نا کہ یہ ٹائیگر فورس جو 10 لاکھ کی تھی, کہاں ہے وہ ٹائیگر فورس؟ آپ اگر 10 لاکھ ٹائیگر فورس آپ کے پاس ہوتی تو یہ راشن جو تقسیم ہوتا ہے یا مستقین میں جو آپ کیش بانٹ رہے ہیں وہ سارے کا سارا ان کے گھروں میں تقسیم ہو سکتا تھا اگر اتنی بڑی فورس آپ کے پاس. ہر بات جھوٹ بولنا, غلط بیانی کرنا اور صرف بیان دے کر سمجھنا کہ میرا کام پورا ہو گیا. ایک تقریر کر لینے سے پاکستان کے مسائل حل ہو گئے, ایک تقریر کر لینے سے مقبوضہ کشمیر آزاد ہو گیا. خدا کا خوف کریں, اب اس چیز سے باہر آئیں. آپ حکومت میں ہیں اور حکومت کرنا سنجیدہ لوگوں کا کام ہوتا ہے. سنجیدگی سے کوئی پالیسی بنائی جاتی ہے اور اس کی ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مصروف لاک ڈاؤن چاہتے ہیں, نہیں چاہتے, یہ اگر نرمی چاہتے ہیں, کس طرح انڈسٹری کو چلانا چاہتے ہیں, اس کے فائد کیا ہوں گے, اس کے نقصانات کیا ہوں گے. ابھی تک تو اس میں کوئی ترتیب بھی نہیں ہے, کوئی آج تک میٹنگوں کا کوئی نتیجہ سامنے آیا. اور حالت یہ ہے کہ سپریم کورٹ ایک طرف کھڑی ہے, وفاق ایک طرف اور سندھ ایک طرف کھڑا ہے. یہ ٹرائیکا بنی ہوئی ہے, کوئی نتیجہ نہیں ہے. میاں صاحب میں علی محمد صاحب سے ذرا اس کا جواب لیتا ہوں. یہ علماء اور مساجد والا معاملہ یہ بڑا اہم ہے اور حساس بھی ہے. اس پر ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. علی محمد صاحب, بریک پر جانے سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی وہ علماء والا معاملہ جو ہے, جس طرح سے مصطفیٰ نواز نے کہا, یہ بڑا حساس معاملہ بھی ہے, بڑا اہم معاملہ بھی ہے. حکومت نے اس میں بہت زیادہ تاخیر نہیں کر دی, ابھی بھی 18 اپریل کا وقت دیا گیا ہے. کیا حکومت یہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل کر لے گی؟ حکومت کے کنٹرول میں ہیں یہ چیزیں؟ صاحب, یہ اللہ کے کرم سے بہترین طریقے سے حل ہوگا, اور ابھی تک علماء کرام نے بہت تعاون بھی کیا ہے ریاستی اداروں کے ساتھ بھی. حکومت کا جو بھی ہم نے ایک ڈائریکشن لی مرکز سے اور صبح سے وہ گئے ہیں ان کے ساتھ. تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں, مولانا جلیل صاحب نے اس میں سپورٹ کیا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے, اور علماء کرام نے, ان سے رابطے میں بھی ہیں ہم. کیبنٹ میں اس پہ بات ہوئی اور عمران خان صاحب نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ پراپر علماء کرام کو اس میں جو ہے پراپر طریقے سے سب کو ساتھ لے کے چلیں گے, کوئی یونانیمس ڈسیزن حکومت نہیں لے گی. اور ویسے ہی ہوا, علماء کو انگیج کیا ہے, اور مذہبی امور کے وزیر صاحب کو جو ہے ٹاسک بھی دیا گیا ہے, وہ سے رابطے میں بھی ہیں. تو انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا علماء کرام کو اعتماد میں رکھ کے ہوگا, ان کے ساتھ ہوگا. اور ایسا کوئی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ مساجد بند کوئی کرنے لگا ہے, نہ کوئی بند کر سکتا ہے, نہ کوئی کرے گا. انشاءاللہ ایسے طریقے سے کام ہوگا کہ بہت زیادہ بھیڑ بھی نہ ہو لیکن احتیاط بھی ہو, ایک صف چھوڑ کے
बीच में नमाजियों के बीच में फासला भी होगा कम से कम 3 फुट का। तो इंशाल्लाह इस तरीके से कभी का और शहरी का और तमाम का क्योंकि वैसे भी रमजान में लोगों का रश ज्यादा होता है मसाजिद में, इस बार कोशिश की जाएगी कि रश कम हो, लेकिन ऐसा भी खुदा न खास्ता नहीं है कि कोई पाबंदी आ रही है आएगा, लेकिन क्या लाजिम है हुकूमत जो है वो इंशाल्लाह इस तरह पिछले 2 महीने में हमारे साथ उलमा कराम ने पूरे पाकिस्तान में ताउन किया है। इंशाल्लाह हम पर उम्मीद है कि इसमें भी इंशाल्लाह रमजान के महीने में भी जो बहुत ही मुक़द्दस और काबिल एहतराम महीना है उसमें भी इंशाल्लाह ताउन जारी रहेगा। ठीक। और आपने क्योंकि काबीना का जिक्र किया तो ये आज वजीर आजम ने रिपोर्ट्स भी मंगवाई हैं, ये कोरोना से जुड़ा तो नहीं है सवाल, मगर ये कहीं ना कहीं हमारी जाहिर बात है सियासत पे तो असरअंदाज होता है, इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड की बहस है। क्या वजीर आजम फिर से कोई काबीना में तब्दीली का जो है वो सोच रहे हैं? जो आज रिपोर्ट्स मंगाई गई हैं कारकर्दगी के बारे में बताने का जो है वो कहा गया है वज़रा को और मशीरान को। देखिए इमरान खान साहब तो परफॉर्मेंस पे यकीन रखने वाले इंसान हैं। क्रिकेट के ज़माने में भी खुद परफॉर्म करते थे, तब खिलाड़ियों से डिमांड करते थे। मैंने खान साहब को देखा है कि पिछले तकरीबन 2.25 साल में बहुत उन्होंने खुद एफर्ट की है और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उन जैसी एफर्ट अगर हम लोग ना कर सके तो आधी तो कम से कम करें। तो परफॉर्मेंस डिमांड करना तो किसी भी टीम कैप्टन का हक है और इस पे किसी को नाराज भी नहीं होना चाहिए। बाकी मुझे तब्दीली का नहीं पता कि कौन तब्दील हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन ये बहरहाल खान साहब का एक अच्छा इक़दाम है कि वो परफॉर्मेंस बेस्ड है, फैसले करते हैं और करते रहे और आइंदा भी करेंगे। अगर उन्होंने कारकर्दगी के बारे में जांच का फैसला किया तो मैं तो उसका अप्रिशिएट करता हूँ, बेहतरीन फैसला है उनका। अच्छा मुस्तफा नवाज साहब, ये नॉन इलेक्टेड और इलेक्टेड की जो बहस है इस पर भी, क्योंकि ये हमने सुप्रीम कोर्ट में भी देखा, इस पर बात हुई। अजहर रब्बानी साहब ने जो सेनेट चेयरमैन को खत लिखा है उसमें उन्होंने कहा कि कोरोना के हवाले से भी जितने जो अहम पोर्टफोलियोज हैं वो नॉन इलेक्टेड लोगों के पास हैं, चाहे वो एहसास प्रोग्राम हो, चाहे वो टाइगर फोर्स हो या इंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री हो या सेहत का शोबा हो। ये उन्होंने अपने खत में जो है वो इसका जिक्र किया है। और इससे पहले ऑपोजिशन भी एक जगह पर तनकीद तो कर चुकी है, जो सब कमेटी का इजलास हुआ था वहां पर नॉन इलेक्टेड लोगों के हवाले। क्या इस बहस में पढ़ना चाहिए कि कौन इलेक्टेड है कौन नॉन इलेक्टेड है? जो अच्छा काम कर रहा है उसको करने दे। देखिए बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जो हमारा निज़ाम है उस निज़ाम में इलेक्टेड लोग जब रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिस तरीके से उनको रिस्पॉन्सिबल किया जा सकता है, अनइलेक्टेड तो उस तरीके से अवाम के सामने जवाबदेह नहीं होते। इन तमाम जो इम्पोर्टेड लोग आए हैं इन्होंने तो अपना ब्रीफकेस और सामान पैक करना है और मुल्क छोड़ के इन्होंने चले जाना है। इनका तो फिर हमें बाद में पता भी नहीं चलेगा कि कौन कहाँ से आया था और किधर चला गया। और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके ऊपर और भी दीगर आईनी जिम्मेदारियां हैं, जिस तरह कि अपनी एसेट्स की जो रिटर्न है वो हर साल इलेक्शन कमीशन में जमा करानी पड़ती है। इनके ऊपर जो अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनके ऊपर तो ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो इनकी जो अकाउंटेबिलिटी है ना वो पार्लियामेंट में है और अगर ना अवाम में है, और फिर खुदा न खास्ता हमें बाद में पता चले जी कि फलाना इतने पैसे बना के निकल गया, फलाना इतने पैसे बना के निकल गया। तो इन तमाम कंट्रोवर्सी से बचने के लिए इलेक्टेड लोगों को आगे आना चाहिए। इनके पास दर्जनों एमएनएज हैं जिन एमएनएज को ये पोर्टफोलियोज दिए जा सकते हैं, और फैसला साजी जब तक जो अवाम का नुमाइंदा है वो अवाम की नब्ज को समझता है। अगर ये लोग जो इम्पोर्टेड लोग हैं इनको क्या पता कि ठेले वाला और दिहाड़ीदार तबका और आम गली मोहल्लों में लोगों की क्या सोच है और वो क्या चाह रहे हैं। एक एमएनए ये जानते हैं कि अवाम की उनसे क्या तवक्कुआत है, उन्हें अवाम के मेयार पे किस तरह पूरा उतरना है। इन इम्पोर्टेड लोगों को तो कुछ पता नहीं होता। ठीक, मियां जावेद लतीफ साहब, क्या इस बहस में पढ़ा जा सकता है इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड, और फिर क्या ये जो मौका है और खास तौर पर कोरोना के हवाले से क्या इस पर इससे कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता अगर काम हो रहा हो तो। लेकिन रहमान यहाँ तो हालत यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनका एक्ट जो है 1.5-2 साल का, और खास तौर पर इस बहरानी कैफियत में जब इस वबा की वजह से हर बंदा परेशान है, अपनी जिंदगी के हवाले से, अपने बच्चों के हवाले से, अपने खानदान के हवाले से, इसकी संजीदगी का आलम ये है कि जिस तरह एक नौ मुंतखब काउंसलर होता है, पहली दफा वो मुंतखब होता है, उसको अपनी ना पता होता है कि मेरे इख्तियारात क्या हैं, मैंने करना क्या है। ये हालत प्राइम मिनिस्टर का एक
وہ مجھے یہ بتائیں کہ جس کو نامزد کیا تھا اس وبا کے حوالے سے، جو سپہ سالار تھا اس منصوبہ سازی کا، اس کیمپین کا، وہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب، اس کے بارے میں سپریم کورٹ کیا کہہ رہی ہے؟ اور اس کے بعد کوئی چیز رہ جاتی ہے باقی؟ کیا آپ نے کن کن لوگوں کو کس کس جگہ لگایا اور اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اگر یہی رزلٹ دینا ہے تو وہ اسد عمر ہو یا ڈاکٹر ظفر مرزا ہو، بات تو ایک جیسی ہی ہے۔ اچھا ٹھیک، بٹ علی محمد صاحب اتنا ریلائے کیوں کر رہے کورونا کے حوالے سے؟ یہ جو رضا ربانی صاحب کے لیٹر کا میں نے ذکر کیا، یہ دیکھا جائے تو ٹائیگر فورس بھی جو ہے وہ احساس پروگرام بھی، صحت کا محکمہ بھی، انفارمیشن بھی، یہ سب نان الیکٹڈ لوگوں کے پاس ہے۔ کیا وزیر اعظم کو الیکٹڈ لوگوں پر اپنی ٹیم کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ کہتے ہیں ٹیم لانا کپتان کی مرضی ہے، مگر کپتان کو کیا بھروسہ نہیں ہے الیکٹڈ لوگوں کے اوپر؟ یہ باتیں یہ بار بار کیوں اٹھائی جاتے ہیں، کیوں یہ نقطے سامنے بار بار آتے ہیں؟ بہرحال ایک ڈیموکریسی میں ڈیبیٹ تو ہمیشہ رہتی ہے، الیکٹڈ نان الیکٹڈ کی بھی بات ہے، ہمیشہ کوشش تو یہی رہنی چاہیے کہ الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہوں، لیکن اگر کوئی نان الیکٹڈ پاکستانی ہے اور کمپیٹنٹ ہے تو وزیر اعظم یا کسی ٹیم کیپٹن کے پاس اختیار ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ان ایلیجیبل ہے، ان کمپیٹنٹ ہے، تو اس پہ تو بات کی جا سکتی ہے، لیکن شخص صرف یہ ایک بنیاد بنائی جائے کہ چونکہ ان الیکٹڈ ہے تو اس کو آپ کوئی عہدہ ہی نہ دیں، تو یہ بھی میرے خیال میں کوئی مناسب رویہ نہیں ہے۔ اگر ان لوگوں میں سے جن کو خان صاحب نے رسپانسبلٹی دی ہے کوئی ایسا شخص ہے جو کہ انکمپیٹنٹ ہے، اس پہ تو سوال بنتا ہے۔ لیکن اس بات سے میں نہیں ایگری کرتا کہ صرف اگر کوئی شخص صرف الیکٹڈ نہیں ہے تو وہ بہتر یہ کہ الیکٹڈ ہو، لیکن اگر ان الیکٹڈ ہے لیکن کمپیٹنٹ ترین ہے، دنیا نے اس نے پرفارم کیا ہے، پاکستان کی آ کے خدمت کرنا چاہ رہا ہے، اس کو موقع ملنا چاہیے۔ دوسری بات سے میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ ٹائم ختم ہو گیا علی بھائی، ڈکلیئر کرنے چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اچھا، بہت شکریہ علی محمد صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اور میاں جاوید لطیف صاحب۔ آج کے پروگرام سے اتنے ہی، اجازت، اللہ نگہبان۔ میں ہوں رحمان اظہر، اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مزید معلومات کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں۔